السلام علیکم دوستو، 2020 ہے جانے والا اور 2021 ہے آنے والا۔ دوستو 2020 جب آیا تو ساتھ میں کووڈ-19 بھی لایا۔ جہاں کووڈ-19 نے پوری دنیا میں تباہی مچائی، وہاں اس نے بچوں سے سکول، پارک، چڑیا گھر اور کھیل کے میدان چھین لیے۔ خواتین سے شاپنگ مال اور مردوں سے جم بھی چھین لیے۔ غریب لوگوں سے تو اس نے روٹی کا نوالا تک چھین لیا۔ دوستو ہم لوگوں نے کووڈ-19 کو اپنے ذہن پر اس قدر سوار کر لیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پہ ہونے والے واقعات کو بھول گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2020 کے اہم واقعات کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب۔ آسٹریلیا کے جنگلات کی آگ۔ آسٹریلیا کی تاریخ میں 2019 کے اینڈ میں شروع ہونے والی اور 2020 تک جاری رہنے والی آگ نے ایک بدترین موسم کا روپ دھار لیا، جس نے آسٹریلیا کو بھڑکا دیا اور شعلوں سے ڈھک دیا۔ 47 ملین ایکڑ اراضی کو جلا دیا، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے اور کم از کم 34 افراد ہلاک ہو گئے، اور سب سے زیادہ تو جانوروں کو نقصان ہوا۔ جنرل سلمانی کی ہلاکت۔ جنوری کو ایک امریکی فضائی حملے میں بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایرانی جنرل سلمانی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ جوابی کارروائی میں ایران نے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا اور ایک بیلسٹک میزائل حملے سے حادثاتی طور پر یوکرائن کے مسافر جہاز کو تباہ کر دیا۔ اس حادثے میں سوار تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے۔ کوبی برائنٹ کی موت۔ 26 جنوری کو اپنی 13 سالہ بیٹی اور 7 دیگر افراد کے ساتھ NBA کے لیجنڈ کوبی برائنٹ ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کوبی برائنٹ نے اپنا پورا کیریئر لاس اینجلس کے لیکرز کے ساتھ گزارا۔ کوبی برائنٹ اب تک کے بہترین کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کوبی برائنٹ کی موت پر لاس اینجلس اور پوری دنیا نے صدمے کا اظہار کیا۔ جارج فلائیڈ کی موت۔ ایک سفید فام پولیس آفیسر کے ہاتھوں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کے قتل نے مظاہروں کو جنم دیا۔ پوری دنیا میں نسل پرستی اور پولیس کی بربریت کے خلاف مظاہرے ہونے لگے۔ ایک ویڈیو جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سفید فام پولیس آفیسر نے اپنے گھٹنے کو فلائیڈ کی گردن پر رکھا ہوا ہے اور وہ چیخ رہا ہے کہ وہ سانس نہیں لے پا رہا، جس کے بعد فلائیڈ کی موت ہو گئی اور پوری دنیا میں بلیک لائف میٹرز کا سلوگن پھیل گیا۔ PIA پلین کریش۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کا ایک کمرشل طیارہ ایئر بیس 320 جس نے لاہور سے کراچی کے لیے اڑان بھری، لینڈنگ رن وے سے کچھ فاصلے پر جمعہ کے روز رہائشی علاقوں میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں عملے کے 8 افراد کے علاوہ 91 مسافر سوار تھے، جن میں سے 98 لوگ ہلاک ہو گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی موت۔ علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان TLP کے سربراہ تھے۔ خادم حسین رضوی قرآن کی عربی آیتوں، حدیثوں، پنجابی زبان، اقوال زرعی اور علامہ اقبال کی فارسی شاعری میں عبور رکھتے تھے۔ سعد رضوی خادم حسین رضوی کے بیٹے اور اب ان کے جانشین ہیں۔ انہوں نے ان کی موت کی وجہ سانس کی بیماری بتائی۔ ہندوستان میں سکھ کسانوں کا احتجاج۔ ایسے وقت میں جب حکومتوں کو کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے پر توجہ دینی چاہیے، ہندوستان کی حکمران جماعت کسانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے متنازع بل منظور کر کے کاشتکاروں کو فصلوں کا انحصار خطرے میں ڈال دیا ہے۔ زرعی کارکنوں، یونینوں اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس بل کی مخالفت کی اور 70% مظاہرین براہ راست بالواسطہ زراعت سے وابستہ ہیں۔ 26 نومبر کو ایک اندازے کے مطابق 250 ملین ہندوستانی کارکن اور کسان دہلی کی سڑکوں پر آ گئے۔ شہزادہ ہیری اور میگن نے 8 جنوری کو اس وقت پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شاہی حیثیت سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ بیروت دھماکہ۔ اگست 2020 کو لبنان کے دارالحکومت بیروت شہر کی بندرگاہ پر واقع امونیم نائٹریٹ کی ایک بڑی مقدار پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 204 اموات ہوئیں، 6500 لوگ زخمی ہوئے اور 15 ارب کی املاک کو نقصان پہنچا۔ ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ جو بائیڈن کا امریکہ کا صدر بننا۔ جو بائیڈن ایک امریکی سیاستدان اور متحدہ ریاست امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ جو بائیڈن 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے کر صدر منتخب ہوئے۔ 20 جنوری 2021 کو وہ 46ویں امریکی صدر کے طور پر حلف لے لیں گے۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔